بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الحجرات کا ترجمہ چل رہا ہے۔ پچھلے 3 آیت میں اللہ رب العزت نے مجلس کے آداب کو بتلایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ سے، حکم سے پہلے کسی صحابہ کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی رائے پیش کرے۔ دوسرا آداب یہ بتلایا کہ مجلس میں بلند آواز سے نہ کہے، اگر بات کہنی ہی ہے تو بڑوں کا ادب اور لحاظ کرتے ہوئے۔ آج کی آیت میں معاشرہ، ماحول، خاندان، اس میں کیسے زندگی گزاری جائے، یہ 3 آیت میں اس کا ذکر ہے۔ ابھی جس آیت کا ترجمہ ہوگا، اس آیت کا شان نزول 2 طرح کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پہ سوار ہو کر مدینہ کے بہت بڑے منافق عبداللہ ابن ابی اس کے پاس تشریف لے گئے۔ تو آج کے زمانے میں جیسے لوگ مولویوں سے، ملاؤں سے یا عام طور پر مسلمانوں سے چیڑھتے ہیں یا کوئی گھٹیا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو خچر پر جب سوار آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ خچر کو پسینہ آئے گا ہی۔ تو عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ آپ ہم سے دور رہیں، آپ کے خچر کے بدبو سے میرا مزاج خراب ہو رہا ہے۔ صحابہ اس بات کو کہاں برداشت کرتے؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارے نبی کے خچر کا پسینہ کی مہک تم سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی اس پہ سوار ہے۔ دونوں طرف سے تو میں ہوا اور فضول کی ٹہنیوں سے لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں بڑھ کر صلح کر دیا۔ ایک تو یہ بتلایا ہے، علامہ ابن بغوی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث بھی ہیں اور قرآن کے شان نزول تفسیر کے ماہر بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مدینہ میں عمران نام کے ایک آدمی تھا، اس کی بیوی کا نام ام زید تھا۔ بیوی نے کہا کہ ہم میکے جائیں گے، شوہر نے کہا کہ تم میکے نہیں جا سکتے، اوپر منزل میں اس کو قید کر دیا۔ یہ چپکے سے اپنے میکے والوں کو خبر کر دیا کہ میرے شوہر میکہ جانے نہیں دے رہے ہیں۔ ان کے میکہ کے لوگ آئے اور زبردستی لے جانا چاہا، تو دونوں میں لڑائیاں ہوئی، گالی گلوچ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ پیش ہوا، آپ نے اس کی صلح کر دی۔ یہ آیت اسی کے شان نزول میں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کے 2 گروہ میں لڑائی ہو جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، ان دونوں کی اصلاح کرا دو، آپس میں میل ملاپ کرا دو۔ آگے فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک دوسرے فریق پر ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، زبردستی کر رہا ہے، تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو فریق ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف میں لڑنے کا حکم دیا گیا ہے کہ لڑ کر ہو، بات چیت سے ہو، اس کی اصلاح کی جائے، اس کو ظلم سے روکا جائے، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کو مان لے۔ فَإِنْ فَعَلَ، اور اگر مان لے، اس طرف چلا آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو اس کے درمیان اصلاح کر دو عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف۔ اس جگہ 2 بات ہے، 2 فریق میں لڑائی ہو تو صرف صلح کر دینا کافی نہیں ہے، صلح کرنے میں عدل کا پہلو اختیار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی ظلم کر رہا دوسرے کو سمجھا دے، جیسے مثال کے طور پر کسی کی زمین کسی کے مکان میں پھنس گئی، وہ مکان بنا لیا، اب اس کو مانگنے کا حق ہے کہ میری زمین تمہارے مکان میں ہے۔ تو انصاف، اصلاح تو یہ ہے کہ دونوں کو لڑنے سے منع کیا جائے، اور انصاف یہ ہے کہ اس سے معاوضہ دلایا جائے۔ لیکن عام طور سے لوگ کہتے ہیں اب کیا کرو گے، گھر تو نہیں نہ توڑو گے، اب بن گیا کیا کرو، چھوڑ دو۔ یہ عدل نہیں ہوا،
ایک کو گھاٹا لگ رہا. اللہ تعالیٰ دونوں بات کہہ رہے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان اصلاح کرو بالعدل، اور عدل و انصاف کے ساتھ کرو. عدل بہت بڑی چیز ہے. عدل و ساعت فی یوم افضل عبادت 60 عاما، کہ ایک گھڑی کا عدل کرنا 60 سال نفلی عبادت سے بہتر ہے. عدل اتنی بڑی چیز ہے. عدل و انصاف ہونا ہی چاہیے. عدل ہی تو تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار زرہ یہودی نے لے لیا. حضرت علی نے مقدمہ پیش کیا، اور مقدمہ کس کے پاس؟ قاضی ابو شریح کے پاس. حضرت علی امیر المومنین ہیں. حضرت علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور قاضی ابو شریح قاضی کے عہدے پہ تو ہیں لیکن عام آدمی ہیں. وہ چاہتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کرسی پہ بٹھلاتے، اپنے کھڑے ہو جاتے، لیکن نہیں، جہاں پہ یہودی کھڑا تھا وہیں پہ حضرت علی کو کھڑا کیا گیا. امیر المومنین ہے، اور کہا گیا کہ کہیے یہ یہودی مقدمہ پیش کیا ہے کہ آپ ان سے ان کی تلوار چھین رہے ہیں. حضرت علی نے کہا کہ تلوار میری ہے. قاضی ابو شریح نے کہا حضرت علی سے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہاں گواہ ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم لوگ ہوتے تو کہتے حضرت علی جب کہہ رہے ہیں تو انہی کی بات صحیح ہے، یہودی جھوٹا ہے. گواہ میں پیش کیا امیر المومنین نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. قاضی ابو شریح نے مقدمہ خارج کر دیا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے. امیر المومنین یہ تلوار یہودی کو دی جائے، اور دے دیا گیا. یہودی جب دیکھا کہ ارے ایک عام آدمی، ایک قاضی امیر المومنین کو کٹگرے میں کھڑا کیا، اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اعتبار نہیں کیا گیا، تلوار مجھے دے دی گئی جبکہ تلوار حضرت علی کی ہے. اسی عدالت میں اس یہودی نے کلمہ پڑھ لیا. یہ عدل کا نتیجہ ہے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، کہ دو گروہوں کے درمیان میں لڑائی ہو تو اصلاح بھی کر دو، لیکن عدل کے ساتھ کرو، عدل و انصاف کے ساتھ. عدل بہت بڑی چیز ہے. عدل پر تو اتنا سارا واقعہ ہے کہ آدمی کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے. ایک امیر کبیر آدمی اپنا گھر مربع اسکوائر میں بنا رہا تھا. مربع کہتے ہیں چوکور کو. لیکن ایک غریب آدمی کی جھوپڑی تھی، اس کا گھر چوکور اسکوائر میں ہو نہیں رہا تھا. اس نے کہا سنا نہیں مانا، جبرن اس کی زمین کو لے کے اپنا مکان بنا لیا. اب یہ غریب جھونپڑی والا امیر سے ٹکرا تو نہیں سکتا ہے. قاضی کے پاس گیا، قاضی کے پاس مقدمہ پیش کیا. قاضی نے کہا کہ تمہارے مقدمہ کو ہم نے لکھ لیا ہے، وقت آنے پر اس مقدمے کا فیصلہ ہو جائے گا. امیر آدمی گھر پیشی کرتا ہے، سارے لوگوں کو دعوت دیا، قاضی صاحب کو بھی دعوت دیا، کھائے پیے. قاضی صاحب نے ایک گزارش کر دیا کہ حضرت آپ کا یہ محل تو میرے لائق ہے نہیں، ہم تو اس محل میں رہ بھی نہیں سکتے، نہ ایسا محل خرید سکتے ہیں. بس تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ یہاں کی مٹی ہمیں تھوڑی دے دی جائے، یہاں کی مٹی دے دے. کہا مٹی ہی تو ہے، لے لو. ایک بوری مٹی بھرا. قاضی صاحب نے اس امیر صاحب سے کہا کہ بہتر ہوتا کہ آپ اپنے دست مبارک سے میرے سر پر رکھ دیتے تو یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہوتی. اس نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے. اس امیر صاحب نے بوری اٹھانا چاہا، ایک بوری مٹی کا وزن ہے، اس سے کیسے اٹھ سکتا ہے؟ نہیں اٹھ پایا. تب قاضی صاحب نے کہا اس امیر سے کہ سیٹھ صاحب اوپر کی ایک بوری مٹی آپ سے نہیں اٹھ سکی، جتنا اس جھوپڑی والے کا دیا ہے 7 تہ زمین جب گلے میں ڈال دیا جائے گا تب کیسے اٹھائیں گے؟ بس اس کا رونگٹا کھڑا ہوا کرے، ہم نے تو ظلم کیا ہے. تو یہ ہے عدل کا معاملہ. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف والے کو پسند کرتا ہے.
انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ تم سب ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہو، آپس میں بھائی بھائی ہو، فاصلحوا بین اخویکم، بس ان دونوں میں بھائی چارگی کا اصلاح کر دو۔ آج تو غیر کو لوگ بھائی کیسے کہے گا؟ اپنے بھائی کو بھائی کہنا مشکل ہو رہا، اپنے بھائی کو بھائی کہنا مشکل ہو رہا، دوسرے کو کیسے کہا جائے گا؟ اور یہی نتیجہ ہے کہ ہر جگہ آدمی کوٹے اور کچلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کرجل واحد، کہ تمام ایمان والے ایک آدمی کی مثال ہے۔ جیسے پورا ایمان والا وہ سمجھیے کہ ایک آدمی ہے۔ اشتکا راسو اشتکا کلو، اگر پاؤں کے انگوٹھے میں ہمیں چوٹ لگتی ہے تو گھٹنا، کونی، سینہ، ناک، کان، سر، ہر جگہ اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے انگوٹھے میں چوٹ لگی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم سارے ایمان والے ایک ہو تو اشتکا راسو، اگر سر میں درد ہوگا تو اشتکا کلو، سارا اس درد کا احساس کرے گا۔ لیکن آج کہاں ہے مسلمان میں؟ کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی غریب مر رہا ہے، کوئی لاچار مر رہا ہے، کوئی مظلوم مر رہا ہے، اور اپنے اپنے سب مگن ہے، کوئی کسی کو بھائی کہنے کو تیار نہیں ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ سب ایمان والے بھائی بھائی ہو۔ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، لعلکم ترحمون، شاید امید کہ اللہ تم پہ رحم کر دے۔ یہ دوسری آیت، یہ بھی آیت کا ایک شان نزول ہے، اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب جنگ میں جاتے تو دو مضبوط آدمی، مضبوط کا مطلب کھاتا پیتا خوشحال آدمی کے ساتھ ایک غریب صحابہ کو ساتھ لگا دیتے، تین تین کی ٹولی بنا دیتے، اور وہ غریب صحابہ ان دو صحابہ کی خدمت بھی کرتے، کھانا بھی بناتے، کھاتے پیتے، پھر لڑائی میں سب ایک ہو جاتے۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابی کے درمیان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لگا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ لگانے کے لیے نکلے، تھوڑی دور گئے، تھکاوٹ ہوئی، آنکھ لگ گئی، کھانے کا وقت چلا گیا۔ جب وہ ان کے دو ساتھی آئے، ان دو ساتھی نے کہا کہ تم نے کھانا نہیں بنایا؟ کہا میری آنکھ لگ گئی، ہم کھانا نہیں بنا سکے۔ ان دو صحابی نے کہا کہ یہ بات تو تمہارے ذمہ تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کھانا طلب کرو۔ حضرت سلمان فارسی کھانا طلب کرنے گئے اللہ کے نبی کے پاس، تو اللہ کے نبی کے پاس اتنا کہا، کبھی ہوا ہی نہیں ایسا کہ 3 وقت لگاتار چولہا جلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ بن زید کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس کھانا ہوگا۔ اسامہ بن زید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے۔ سلمان فارسی گئے، انہوں نے کھانا سے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ جب یہ گئے وہاں اپنے دو ساتھی کے پاس، ان دو ساتھی نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ اگر تم چشمہ میں نہر، تم نہر پر بھی پانی ڈالے جاتے تو تم اتنا کاہل اور سست ہو کہ تمہاری وجہ سے نہر بھی سوکھ جاتا۔ حضرت سلمان فارسی سن کے رہ گئے۔ اس کے بعد یہ دونوں صحابی اسامہ بن زید کے ٹوہ میں چلے گئے کہ دیکھیں ان کے پاس کھانا ہے یا نہیں۔ پتہ چلا کھانا ہے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ دور ہو جاؤ، تم دونوں، تم سے گوشت کی بدبو آ رہی ہے۔ ان دونوں صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آج گوشت پکایا ہی نہیں، گوشت کھایا ہی نہیں، گوشت کی بدبو کیسے آ رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے سلمان فارسی اور اسامہ بن زید کی غیبت نہیں کیا؟ تم نے اس کی غیبت نہیں کیا؟ آدمی جب غیبت کرتا ہے تو سمجھیے کہ اس بھائی کا گوشت کو کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی بدبو آ رہی ہے۔
اصل میں ابھی جو یہ واقعہ ہم سنائے ہیں یہ واقعہ اگلی آیت میں ہے. اس آیت میں یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ ایمان والو کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. آگے فرمایا ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور نہ کوئی ایک عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو. اس آیت کا شان نزول یہ ہے جو کہنا بھول گئے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا اونچا سنتے تھے، جس کو بہرہ کہہ لیجیے. تمام صحابہ ان کی رعایت کرتے تھے، وہ سب کو بھانتے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جا کر بیٹھتے تھے تاکہ آپ کی بات کو اچھے سے سن سکیں. ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ ان کی ایک رکعت نماز چھوٹ گئی. جب تک میں سلام پھیر دیا گیا، دعا ہوئی، سنتوں کے بعد مجلس لگ گئی، سارے صحابہ بیٹھ گئے. یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت پوری کرنے کے بعد میں لوگوں کو مانتے ہوئے حضور کے قریب پہنچ گئے. ایک آدمی جو حضور کے قریب سٹ کے بیٹھا ہوا تھا، ثابت بن قیس نے کہا کہ ذرا مجھے جگہ دو. اس نے کہا کہ تمہاری جگہ مل گئی، جہاں ہو وہیں بیٹھو. یہ مارے غصے کے بیٹھ گئے. جب مجمع چھٹ گیا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے. اس نے کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا وہی عورت جس کے بارے میں ایسا سنا گیا ہے. بس اتنا ہی کہا تھا، یعنی ان کو شرم دلایا. اس کی ماں کبھی کوئی غلطی کیا ہوگا جس کی وجہ سے لوگ اس کو عار دلاتے تھے، شرم دلاتے تھے. حضرت ثابت بن قیس نے کہا کہ اچھا تم اسی عورت کا بیٹا ہے جس کے بارے میں یہ قصہ مشہور ہے. وہ شخص شرمندہ ہو گیا. تب یہ آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ اے لوگوں کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. کسی کو لنگڑا، کسی کو لولا، کسی کو چور، کسی کو شرابی، کسی کو ٹھگ، کسی کو جھوٹا، یہ کہنے کا ہم کو حق نہیں ہے. ہاں میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، ہم معاملات کو حل کریں گے. ہاں البتہ فقہاء کرام نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اگر بات سمجھ میں نہیں آئے، ایک نام کے کئی آدمی ہوں اور بات سمجھ میں نہ آئے، تو پہچان دلانے کے لیے اس عیب کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. اس میں بھی اس کو حقیر سمجھ کے نہیں، اس کو پہچان دلانے کے لیے کون تو وہ فلاں، کون تو وہ جو ایسا کیا، یہ پہچان دلانے کے لیے. تو کسی کو عیب لگانا، کسی کی تمسخر اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو قتل بھی نہ کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے لقب سے کسی کو پکارو بھی نہیں، جس سے اس کو تکلیف ہو، جس سے وہ شرمندہ ہو، جس سے لوگوں میں شرم دلایا جاتا ہو، ایسے لقب سے نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ ایمان کے بعد تو بہت گھٹیا کام ہے کہ ایک ایمان والا کسی ایمان والے کو عیب لگا کر کسی اس کی برائی صفت کو بیان کرے. یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر یہ توبہ نہیں کریں گے ایسے عمل سے تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں. آج ہمارے بیچ میں ایسا ہے، ہم دوسروں کو ہنسی لگانے کے لیے ایسی بات کسی کا ظاہر کرتے ہیں چائے دکان پہ کہ آدمی واہوائی لوٹتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سے پوچھئے کہ اس کے دل پہ کیا گزرا ہے، ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہنسی لگاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، کوئی جھوٹی افواہ اڑاتے ہیں تو لوگ واہ واہ تو کریں گے، تالیاں تو بجائیں گے، یہ آواز زمین تک رہ جائے گی. لیکن جس کو ہم نے حقیر سمجھا ہے، جس کو ہم نے شرمندہ کیا ہے، اگر اس کی آہ نکل گئی تو وہ عرش کا پایا بھی ہلا سکتا ہے. واہ واہ سے زمین ہل سکتی ہے، زمین پہ تہلکہ ہو سکتا ہے.
سارے لوگ ناچ سکتے ہیں، لیکن اگر آہ نکل جائے تو اس آہ سے عرش کا پایا ہل سکتا ہے، اس سے بچا جائے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ آگے آیت جس کا واقعہ ہم کہہ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والو، وہ سلمان فارسی والا، کہ ایمان والو برا گمان سے بچو، برا گمان سے بچو، ہر ظن المؤمنین خیرا، یہ حدیث ہے کہ ایک ایمان والا اچھا گمان رکھے۔ لیکن آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کپڑا پہنا، ارے لایا کہاں سے؟ سائیکل چل رہا تھا، گاڑی خریدا، لیا کس سے؟ اگر گھر پردیس سے آیا، گھر بنا رہا ہے، اور لگتا ہے کسی مہاجن کا پینشن اٹھایا ہے۔ یہ لوگ برا گمان کرتے ہیں، اور خاص کر کے آپ کو شاید برا لگے، عام پورے دنیا، شاید عرب علاقے میں نہ ہو لیکن اکثر جگہ مولویوں کے لیے تو بہت آسان ہے۔ وہ تقریروں میں کتنے مولوی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے پڑھو، پڑھو سمجھتے؟ ابتدے تو امام کے پیچھے پڑھو، امام کے پیچھے پڑھو نہیں۔ آج ہم امام کے پیچھے پڑھتے نہیں ہیں، امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تھوڑی صحت بن گئی اور لگتا ہے کہ حرام کا اچھا کپڑا پہن لیا، تھوڑا اور کر لیا، تھوڑا اور کر لیا۔ اسی لیے مولوی کے پیچھے پڑھنا چاہیے، مولوی کے پیچھے پڑھنا نہیں چاہیے۔ ہم مولوی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کہاں سے لایا؟ تنخواہ تو اتنی ہے، یہ کم کیسے کر لیا؟ تنخواہ تو اتنی، یہ کم کیسے کر لیا؟ افسوس ہے، افسوس۔ اسی لیے مولوی کے پیچھے پڑھیے مت۔ سنیے آیت کیا کہتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اسم، کچھ گمان ایسا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور کسی کے ٹوہ میں مت پڑو، کسی کے کھوج میں مت لگو، کہاں گیا، کیا کیا، کیسے لایا، کیا کھایا، کس سے ملا، تیز کیوں چل رہا، ہنس کیوں رہا، موٹا کیوں ہو رہا، سائیکل سے موٹر سائیکل پر کیوں آ گیا۔ یہ تجسسو، اللہ کے نبی اتنا پرہیز کرتے تھے۔ اول وقت میں وہاں پڑھنے کا رواج ابھی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ بیوی کے ساتھ فجر کے وقت میں جا رہے تھے، فجر کے وقت میں، اور ایک صحابی ادھر سے آ رہے تھے۔ صحابی کو کیا مجال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لب کشائی کر دے؟ نہیں کر سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو سمجھ رہے تھے کہ لوگوں میں بدگمانی کا مرض ہے۔ صحابہ بغل سے گزرے اور آپ کی زوجہ، آپ جا رہے تھے، حضرت میمونہ غالباً، آپ نے ان صحابہ کو روکا، کہا سنو، یہ جو دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ جا رہی ہے، میری بیوی ہے، کسی بدگمانی میں مت پڑنا۔ ممکن ہے کہ وہ صحابہ کہہ دیتے، نعوذ باللہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہے کہ وہ صحابہ کہتے کہ آج اللہ کے نبی کو دیکھا ایک عورت کے ساتھ جاتے۔ لوگ تو افواہ پر چلے جاتے ہیں نا، پتا تو بعد میں لگتا ہے کیا ہے، پتا تو بعد میں لگتا ہے کہ وہ عورت کون تھی۔ تو اللہ کے نبی نے بدگمانی سے اتنا بچایا لوگوں کو کہ بیوی ساتھ میں ہے، صحابہ کچھ بولے بھی نہیں، پھر بھی کہا سنو، یہ جو جا رہی ہے ساتھ میں، یہ میری بیوی ہے، کسی بدگمانی میں مت پڑنا۔ ولا تجسسوا، کسی کے ٹوہ میں مت پڑو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو، نہ ایک دوسرے کی چغلخوری کرو۔ اب دیکھیے چغلخوری کرنا کیسا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم کو یہ پسند ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، تم لوگ اس کو ناپسند کرو گے۔ تو غیبت کی یہی مثال دیا گیا ہے۔
کہ جیسے مردار کا گوشت نوچ کر کھایا جاتا ہے، مردار جو مرا ہوا آدمی ہے اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، ایسے ہی ہم جس کی غیبت کرتے ہیں، ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس کو کچھ نہیں بگڑتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے غیبت کیا، خادم نے سنا، آیا، کہا حضرت فلاں شخص نے آپ کی غیبت کیا ہے، کہا ناشتہ تیار کرو، ہر طرح کا ناشتہ تیار کیا، تھال میں سجایا، خان پوش سے ڈھانکا اور کہا کہ جس شخص نے میری غیبت کی ہے تو مجھ سے سلام میرا کر دینا اور یہ اس کو ہدیہ پیش کرنا۔ جب وہ آ گیا وہ شرمندہ ہوا، کہا ارے حضرت کی ہم نے تو غیبت کیا ہے اور حضرت نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ سلام بھی بھیجا، ناشتہ بھی بھیجا، اتنا عزت احترام سے۔ تب اس خادم نے کہا کہ حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ نے حضرت پہ بہت بڑا کرم کیا ہے، آپ نے ان کی غیبت کیا، آپ اپنی نیکی کاٹ کے حضرت کو نیکی دے دیا، اسی خوشی میں حضرت نے یہ ہدیہ دیا ہے کہ آپ اپنی نیکی ان کو دے دیا۔ ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں نا تو میری نیکی کٹتی ہے اور جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کے نامہ اعمال میں وہ داخل ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم کو یہ پسند ہے کہ اپنے مردار بھائی کی گوشت کھاؤ؟ میتن، مردار کی، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم لوگ اس کو ناپسند کرو گے تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، جب ناپسند کرو گے تو اللہ سے ڈرو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات، بس یہی آخری بات ہے، معراج کی رات جنت جہنم کا سیر کر رہے تھے، بہت ساروں کو دیکھا، اس لیے ہم مدرسہ کے طالب علم حفاظ کرام کو بھی کہتے ہیں تراویح سناتے خوش قسمتی ہے، اگر تراویح نہیں سنا سکے تو کم سے کم اتنا پڑھنے کا رواج ہو کہ جب بھی یاد کرے تو اس کو یاد ہو جائے، ورنہ حدیث مبارک میں ہے کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا اور حفظ کر کے بھول گیا تو وہ قیامت میں اندھا اور کوڑھی بن کے اٹھے گا۔ اس لیے جن کے بچے حافظ ہو گئے بڑی اچھی بات ہے، اگر وہ تراویح نہیں سنا پاتے ہیں، ممکن ہے بہت سارے کی عادت ہے کنٹینیو نہیں پڑھ پائیں گے لیکن یاد رہتا ہے، تو ان کو پڑھنے کی تاکید کیجیے تاکہ وہ کل قیامت میں کوڑھی اور اندھا بن کر نہ اٹھے۔ ایسے ہی سود خور کتنی بات ہیں، لیکن غیبت کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبان باہر نکلتی ہے، فرشتے اس کو کاٹتے ہیں، پھر باہر نکلتے پھر کاٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ بھائی جبرائیل یہ کون شخص ہے جس کو ایسا عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے چغل خور ہیں جس کو قیامت تک یہی عذاب دیا جائے گا، زبان باہر نکلے گی، کاٹا جائے گا، پھر ٹھیک ہوگی، پھر کاٹا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، جب تم ناپسند کرتے ہو تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، استغفار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور گنہگار کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ ایک بات اور سن لیجئے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جب نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے ہم حاضر ہیں، اے بندے ہم حاضر ہیں۔ نیک بندہ، گنہگار بندہ کے بارے میں جب پوچھا کہا موسیٰ جب گنہگار بندہ مجھ کو پکارتا ہے یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، اے نعم الوکیل، یا نعم النصیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو 3 دفعہ کہتے ہیں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں، حاضر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بڑی الٹی بات ہے یا اللہ، نیک کو 1 دفعہ کہتے ہیں اور برے کو 3 دفعہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نیک بندوں کو تو اپنے نیک عمل کا بھروسہ بھی ہے اور جو گنہگار ہے اس کو صرف میری رحمت کا بھروسہ ہے، اس کو صرف میری رحمت کا بھروسہ ہے، اس لیے اس کو 3 دفعہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ہیں،
तुम मायूस मत होना, कहो क्या कहते हो। अल्लाह पाक फरमाते इन्न अल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह पाक तौबा कबूल करने वाला है, और गुनहगार जब तौबा करता है, अल्लाह से मांगता है, तो अल्लाह ताला उस पर रहम करने वाला है। अल्लाह पाक हम सबको इन बातों के अमल की